الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، یہود کا تذکرہ ان آیات میں چلتا ہوا آ رہا ہے. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک اور خوش فہمی کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے یہودیوں، اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس مخصوص خالصتاً لوگوں کے علاوہ، تو پھر فتمنوا الموت، پھر اس آخرت کے گھر کے حاصل کرنے کے لیے تو موت ہی آڑے ہے، تو پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارا ہے اور کسی کا نہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اگر ارشاد فرمایا ہرگز یہ یہودی تمنا کبھی بھی موت کی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، بما قدمت ایدیہم، جو بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، ہم اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت بے انصافوں اور ظالموں کو خوب جانتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ. موت کی تمنا کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے ان کو، ضرور ان کو پائیں گے، لوگوں سے زیادہ اور لوگوں سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حرص کرنے والا،
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ جو دنیا کی زندگی میں حرص کرنے والے ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی مل جاتی. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی اگر ان کو عمر 1000 سال کی دے دی جائے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. یہودیوں کی یہ خوش فہمی تھی کہ جناب آخرت تو ہماری ہی ہے بس، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس آخرت میں صرف وہی مزے لوٹیں گے، اس لیے ان کو قیامت کا کوئی ڈر نہیں. وہ اللہ کے لاڈلے اور چہیتے بیٹے ہیں، اور ان کی یہ خوش فہمی تھی جو ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو پھر وصل حبیب کے لیے موت کی تمنا کرو. محبوب کو حاصل کرنے کے لیے مرنا پسند کرو، اور موت وہی آخری پل ہے جس کے ذریعے سے تم اس اپنی آخرت کی خاص جو رہائش ہے، ٹھکانہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے اللہ کے پاس، وہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. تو ساتھ ہی دوسری اگلے قرآن پاک کے اس آیت کے حصے میں اگلی آیت میں یہ ارشاد فرما دیا، پیشین گوئی دے دی کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہودی ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا بد کرداری کی ہے اور کیا کرتوت کیے ہیں، اور ان کے حساب کا بھی ان کو ڈر ہے، اور اللہ رب العزت ظالموں کے احوال سے خوب باخبر ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ موت کی آرزو تو کیا کریں گے، وہ تو جینے کی انتہائی حریص ہیں. ان کو تو جینے کا اتنا حرص ہے کہ ان کے اس زندگی کے حرص میں آخرت کے منکر مشرک بھی ان سے پیچھے ہیں. یہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی میں جینا چاہتے ہیں، اور ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال جینا چاہیے. اور اتنی لمبی زندگی کیا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں. اللہ رب العزت ان کے کرتوتوں کی ان کو ضرور سزا دیں گے. آج ہم اگر اپنے مسلم معاشرے میں تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں یہاں بھی کچھ اس طرح کی جھلک سی نظر آ رہی ہے. دین سے جاہل اور نادان غافل مسلمان بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے نبی کی امت ہیں، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، تو بس ہم دوزخ میں کیسے جائیں گے، ہم تو بھئی جنتی ہیں. یہ لوگ، ان لوگوں نے بھی جنت کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے، اس لیے بد کردار ہیں اور بد کرداری میں زندگی گزارتے ہیں، برے اعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ موت کی تمنا کر کے دیکھیں تو کبھی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے. ایمان والے کو تو موت سے پیار ہوتا ہے، اس سے مرنے سے خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان والے کو مرنے کے بعد تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے.
اور مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہونی ہے، اولیاء سے ملاقات ہونی ہے، تو ایمان والا تو جنت میں جائے گا، جنت کے مزے لوٹے گا، تو اسے موت سے کیا ڈر ہے؟ اور یہودیوں کا یہ حال جو ہے، موت سے ڈرنا اور موت کی تمنا نہ کرنا، یہ آج بھی ہے۔ آج بھی یہودی موت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ وہ دنیا میں تنہا رہنا چاہتے ہیں اور تنہا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ موت زندگی کے اتنے حریص ہیں دنیا کی زندگی کے کہ وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور دیگر اقوام کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے، بس پوری دنیا کے مزے ہم لوٹتے رہیں اور دنیا میں بس ہم زندہ رہیں اور کوئی نہ ہو دنیا میں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں خون خرابہ بھی کرتے پھرتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں انسانیت اور انہیں انسان اچھے نہیں لگتے اپنے سے علاوہ۔ مسلمانوں کی بھی یہی عادتیں بنتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس قدر جری ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دوسرے کو جینے کا حق ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ بس یہ تو آنکھوں کے سامنے ہی نہ ہو۔ لہذا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ مسلمان تو آخرت کا گھر چاہتا ہے، مسلمان تو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، مسلمان تو جنت کا طالب ہوتا ہے، مسلمان تو آخرت کے گھر کا طالب ہوتا ہے، دنیا کا نہیں اور دنیا کی چیزوں کا نہیں۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیروکار بن رہے ہیں یا غیروں کی عادتیں اپنے اندر راسخ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ اور بخشائے لوگوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین یا وہاب هب لنا من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ اے اللہ، ایمان عطا کرنے کے بعد کفر سے محفوظ فرما، ہدایت عطا کرنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عزت عطا کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، علم عطا کرنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنا قرب عطا کرنے کے بعد دوری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے مقربین کی جماعت میں شامل فرما۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے سچے اولیاء میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بخشائے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے عشق نصیب فرما، دن رات قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ملنے جلنے والے، تعلق والے، احباب، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، خاندان کے لوگ اے اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن کی بخشش کے فیصلے ہو چکے ہیں انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، شہری، دیہاتی، غریب، امیر۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی کوئی پریشان حال مسلمان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق طیب، رزق فراخ نصیب فرما، عزت والا روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، تکالیفیں، مصیبتیں ہیں، اللہ سب کی گھروں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، سب کو سدا بہار خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، نیکی، تقوی، پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما، بے حیائی، بے دینی سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، دجالی فتنے کا ہر ذرے سے محفوظ فرما۔
ہمارے اولاد و نسل کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔